آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیجئے, مگر تھوڑا سا تہذیب لحاظ ہے. آئی ایم سوری, جو فیک ٹی آر پی ٹی وی ہے, میں اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا. آئی ایم ریئلی سوری, آئی وونٹ ڈو دیٹ. جس وقت ہمارا یہ جھنڈا واپس آئے گا, ہم اس جھنڈے کو بھی اٹھا لیں گے. لیڈرز کو اپنا خون دینے کی ضرورت پڑے گی. محبوبہ مفتی will be the first one to do that. میں چاہتی تھی آپ لوگوں سے بات کرنا, اور ساتھ ساتھ I also wanted to appreciate جس طرح سے جن حالات میں آپ لوگوں نے کام کیا. ہم کو تو اندر کر دیا گیا تھا, مگر جس طرح سے آپ نے کوشش کی کہ جو جموں کشمیر پہ گزری یہ 1 سال سے زیادہ عرصہ, اپنی جان جوخم میں ڈال کے آپ لوگوں نے اس کی عکاسی کی. مجھے معلوم ہے بہت مشکلات ہوئی, کئی لوگوں کے میں نام نہیں لینا چاہتی جن کو کارگو بلایا گیا, دوسرے جگہوں پہ بلایا گیا, ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی کہ وہ اپنا جو کام ہے وہ صحیح طرح سے نبھاتے تھے. جو فیس بک پہ ہمارے بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کا جینا حرام کر دیا ہے. تو ایسے مشکل حالات میں آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں نے کام کیا, میں اس کے لیے آپ کو سب کو سلام کرنا چاہتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو حال جموں کشمیر کا ان لوگوں نے بنا دیا, ایسے میں جب تک ہم سب لوگ اکٹھے نہیں ہو جاتے, جس میں جو آپ جو ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, جو میڈیا ہیں, یہاں جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں, جب تک ہم اکٹھے نہیں ہو جائیں گے تو شاید جو مقابلہ جس چیز کا کرنے نکلے ہیں ہم, اس میں ہمیں مشکلات آئیں گی. ان دنوں میں اپنے ورکر سے ملتی رہی, اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں جب جیل کے اندر تھی, جب میں بند تھی, تو مجھے لگتا تھا کہ پی ڈی پی کو بالکل ہی انہوں نے ختم کر دیا ہے. مگر شکر اللہ تعالیٰ کا کہ جس طرح میری ورکروں سے ملاقات ہو گئی, ہمارا ورکر کنوکشن کے ساتھ مفتی صاحب کے ایجنڈے کے ساتھ کھڑا ہے. اگر اوپر کہیں دائیں بائیں چلا گیا ہے, ان کو بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں, پر ورکر اپنی جگہ کھڑا ہے. مگر میں نے ایک چیز مارک کی, ان دنوں میں نے ایک چیز مارک کی کہ پورے جموں کشمیر کے لوگ ایک سکتے میں ہیں. دے آر شیل شاکڈ. سکتے میں تو ہم بھی آگے, جس وقت یہ سب کچھ ہوا لگتا ہے کہ بالکل نا امید ہو گئے ہیں, کوئی امید نہیں ہے. تو اس لیے میں نے, وہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں ایک تو آپ سے بات کرنا چاہتی تھی, آپ کی سوالوں کی بوچھار کا سامنا کرنا چاہتی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتی تھی. میں جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان کو ایک یہ پیغام دینا چاہتی تھی میں. چنار ہینڈی کیپڈ ٹرسٹ جموں کشمیر جسمانی طور تمام ناخیز افراد کو مطلع کرتا ہے کہ ایسے افراد کی فلاح بہبود کے لیے آن لائن رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے. رجسٹریشن فارم چنار ہینڈی کیپڈ ٹرسٹ کی ویب سائٹ www.chinarhandicapedtrust.in پر دستیاب ہیں. کہ چور کتنا بھی بڑا ہو, ڈاکو کتنا ہی بڑا ہو, کتنا ہی خونخوار ہو, اس کے پاس کتنے ہی ہتھیار ہو, مگر جب وہ ڈاکہ زنی کرتا ہے تو اس کو وہ مال لوٹانا پڑتا ہے. اس لیے جو 5 اگست 2019 کو جو ڈاکہ زنی ہوئی, جو ہم سے چرایا گیا, وہ کسی قانون کے تحت نہیں لیا گیا. اگر قانون کے تحت لیا گیا ہوتا, بات چیت کے ذریعے لیا گیا ہوتا, تو ہم سمجھتے کہ یہ چیز ہم سے چلی گئی, اب یہ واپس نہیں آئے گی. مگر جو چیز ڈاکہ زنی کر کے, پلنڈر کر کے, لوٹ کر کے لوٹی گئی ہو, جس میں کہ انہوں نے اپنا جو سمویدھان ہے, جس کی یہ قسم کھاتے ہیں, انڈین کانسٹیٹیوشن آئین کی قسم کھاتے ہیں, چاہے وہ کوئی ممبر پارلیمنٹ ہو, چاہے اس ملک کا وزیر اعظم ہو, انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کی, اس سمویدھان کی دھجیاں اڑا دی. کیونکہ کسی بھی پارلیمنٹ ممبر کے 500 کے بجائے اگر یہ 1000 بھی ہوں گے, ان کے ہاتھ میں وہ طاقت قطعاً نہیں ہے کہ وہ جموں کشمیر میں جو 370 جو ہماری پوزیشن ہے, یا 35A ہے, یا ہماری جو اسپیشل پوزیشن ہے, اس کو وہ چھین سکے. They don't have any powers. It is the Indian Constitution. ہندوستان کے آئین نے وہ پاورز ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو دیے ہیں کہ اس کو رکھنا ہے یا اس کو چھوڑنا ہے, اور ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے اس کا فیصلہ کیا تھا کہ اس کو برقرار رکھنا ہے. اس لیے ان کے پاس کوئی پاور نہیں. تو میں اپنے لوگوں کو یقین دلانا چاہتی ہوں, جو مجھے سنیں گے, مجھے دیکھیں گے, کہ جو چیز چرائی گئی ہو, جو چیز ڈاکہ زنی سے حاصل کی گئی ہو, وہ زیادہ دیر ڈاکو کے پاس نہیں رہتی ہے.
وہ اپنے لوگوں کے پاس واپس پہنچ جاتی ہے. اور اس کا میں یقین دلانا چاہتی ہوں, اس میں ہم سب جماعتوں نے, آپ کو یاد ہوگا اگست کے مہینے میں نے فاروق صاحب سے گزارش کی تھی کہ جب مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے, جب یہاں فورسز آ گئے, جب یہاں سے باقی چیزیں کی گئی, یاتریوں کو نکالنا شروع کیا گیا, تو ہمیں کچھ خدشات پیدا ہوئے. اور میں نے فاروق صاحب سے گزارش کی کہ وہ سب سے سینئر ہے ہمارے, ہی از دا ٹالسٹ لیڈر اس وقت ہمارے, تو وہ ایک میٹنگ کال کرے آل پارٹیز کی, ہم سب بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا ہونے والا ہے اور اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر جب فاروق صاحب نے اقرار کیا کہ ہم ایسا کریں گے, تو ان کو چندی گڑھ بلایا گیا تفتیش کے لیے. کئی گھنٹے ان کی تفتیش ہوئی. جب وہاں سے واپس آئے ان کی طبیعت سازگار نہیں تھی, اس لیے میں نے اپنے گھر میں میٹنگ بلائی. اور پھر فاروق صاحب نے کہا کہ اچھا ہوگا کہ اگر ہم سب وہیں چلے جائیں, تو ہم سب سجاد لون صاحب, باقی جتنے بھی لوگ تھے ہمارے ساتھ, ہم وہیں چلے گئے. اور وہاں ہم نے ایک اعلانیہ, جس کو گپکار ڈیکلیریشن کا نام دیا جاتا ہے, اس کا اعلان کیا کہ ہم تمام جماعتیں, مین سٹریم پارٹیز جو یہاں کی ہیں, ہم اکٹھا ہو جائیں گے, جس میں پیپلز کانفرنس کے سجاد غنی لون صاحب بھی ہیں, عوامی نیشنل کانفرنس بھی ہیں, اور نیشنل پارٹی جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی. اور ہم نے یہ اعادہ کیا, عہد کیا کہ جو ہم سے چھینا گیا ہے اس کو ہم حاصل کریں گے. مجھے خوشی ہے اس عرصے میں جب میں بند تھی تو فاروق صاحب میرے گھر آئے, میری والدہ سے ملے, ان کو ہمت ان کی باندھی. اس کے بعد جب میں چھوٹی تو عمر صاحب بھی آ گئے, فاروق صاحب بھی آ گئے, سجاد غنی لون صاحب آ گئے, طارق عامی صاحب آ گئے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتنا بھی کوشش کرے, ہم مین سٹریم کو ڈسکریڈٹ کرنے کی, جو انہوں نے بہت کوشش کی, بند کیا, پھر افواہیں پھیلائی, جو ان کا یہ جو فیک ٹی آر پی میڈیا ہے ان کا, وہ بھی ہے نا ایک فیک ٹی آر پی میڈیا ان کا ہے, تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمارے بارے میں افواہیں پھیلانے کی. جی سیل آؤٹ ہو گیا, جی بک گئے, جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں جتنی دیر بھی ہم اندر تھے تو ہم نے اپنا جو ہمارا ایجنڈا ہے, اپنا جو ہمارا عہد ہے, اس کو ہم نے ڈائلیوٹ ہونے نہیں دیا. بڑی آزمائشیں آ گئیں, بڑی مشکلات آ گئیں, اس پہ کھڑے ہیں, تب بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ آج پورے ملک کے اندر اس جماعت کی, جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائی, ملک کے اندر جب اپوزیشن پارٹیز کچھ کو چھوڑ کے سب خاموش ہوگی, انہوں نے سوچا کہ چلو یہ کشمیر کے ساتھ ہو گیا, آگے کچھ نہیں ہوگا. مگر اسی کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بی جے پی نے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا, پولرائز کیا لوگوں کو. اس کے بعد آپ کسانوں کے خلاف جو لا بنایا, اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہماری ڈاؤن ٹراڈن جو ہماری کمیونٹیز ہیں, جس میں دلتس ہیں, باقی لوگ آتے ہیں, ان کے بھی جو حقوق ان کو منڈل کمیشن ملے وہ بھی چھینیں گے. یعنی یہ لوگ جو بی جے پی کا مینیفیسٹو ہے, اس ملک کی کانسٹیٹیوشن کو اس سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات زیادہ دیر چلے گی نہیں. یہاں بڑے فرعون آئے ہیں, بڑے آئے ہیں, بڑے لوگ دیکھے ہیں, ہٹلر آیا ہے, مگر یہ تاناشاہی ذرا دیر چلے گی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی کوشش ہے گول پوسٹ چینج ہو جائے, ان کی کوشش ہے کہ لوگ الجھے رہیں. اگر بات کریں تو 370 کی بات تو کرنا نہیں چاہتے ہیں, ہمارے منہ سے نکلنی نہیں چاہیے. مگر آپ نے دیکھا کہ وہ جو ان کا کوئی وہ یو پی کا وہ جو وردی پہنے ہوتا ہے, وہ کس کلر کی, نارنگی رنگ کی, اس نے کل کیا بولا, جب ووٹ مانگنے کے لیے کوئی ان کے پاس کارکردگی نہیں ہے, they have nothing to show. کیا کہتے ہیں, آپ جموں کشمیر میں آپ زمین خرید سکتے ہو, ہم نے 370 وہاں سے ہٹا دیا. اس کے بعد بولا کہ ہم مفت کے ویکسین دیں گے, مگر آج وزیر اعظم کو, نریندر مودی جی کو پھر 370 کی بات کرنی پڑی ووٹ کے لیے. یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سرکار جو اس ملک کے مسئلے مسائل ہیں ان کو سلجھانے میں ناکام ہو گئی ہے. اور چونکہ چاہے اکانومی ہو, اب ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں, چاہے ایمپلائمنٹ کی بات ہو, چاہے دوسرے ترقی کی بات ہو, اس میں ناکام ہو گئے. تو کیا کرتے ہیں, دے آر فلاگنگ مائنورٹیز, دے آر فلاگنگ کشمیر. انہوں نے پہلے ہی میڈیا میں
کشمیریوں کو, مسلمانوں کو, ایون دلتس فار دیٹ میٹر, ڈیمونائز کیا ہوا ہے. اور جب یہ کسی محاذ پہ فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو کشمیر 370 یاد آتا ہے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری لڑائی 370 کے لیے ضرور ہے, مگر جو مسئلہ کشمیر ہے, میں آج ان کو بتانا چاہتی ہوں جو دلی میں بیٹھے ہیں, دلی دربار میں لوگ ہیں, مسئلہ کشمیر مسئلہ ہے. آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بلی کو نہیں بھگا سکتے. آنکھیں بند کی تو بلی کھا جائے گی آپ کو, آپ کا وجود نہیں رہے گا. اس لیے میری پارٹی جو ہم نے مفتی محمد سعید صاحب نے 99 میں بنائی تھی, جس کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ جموں کشمیر کو اس دلدل سے نکال کے اس ریجن کے اندر ایک پل بنانا ہے, امن کا پل. اور جب آج دیکھتے ہیں چائنا ایک طرف سے ہمارے بارڈرز پہ ہے, دوسری طرف سے پاکستان کے ساتھ ہم دکم دکی کر رہے ہیں, تو ایسے میں مجھے لگتا ہے مفتی صاحب کا جو وہ ارادہ تھا, مفتی صاحب کا جو ایجنڈا تھا, مفتی صاحب کا جو ویژن تھا, دیٹ کہ جموں کشمیر کے تمام راستے کھول دیے جائیں, اس کو ایک پل بنایا جائے, اس کو ساک کا فوکس بنایا جائے, جو ساک کنٹریز ہے. اس کے جو اتنے سالوں سے جو مسئلے مسائل لٹکے ہوئے ہیں, ان کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھول جائیں گے مسئلہ کشمیر, تھوڑی بہت 370 کی بات کریں گے, اس کو بھی بھول جائیں گے, پھر اسٹیٹ ہوڈ کی بات کریں گے, ان کو غلط فہمی ہے. یہاں کے جموں کشمیر کے مسئلے کے لیے ہزاروں نوجوانوں نے یہاں قربانیاں دی. وہ قربانیاں ہم بلانے نہیں دیں گے, وہ قربانیاں رائے گاں ہونے نہیں دیں گے ہم, چاہے کچھ بھی ہو جائے. آج تک یہاں کے لوگوں کا خون بہا, اب مجھے لگتا ہے ہم جیسے لیڈرز کے خون کی باری ہے. ہم کوئی تشدد نہیں چاہتے ہیں, ہم کوئی وائلنس نہیں چاہتے ہیں. ہم نہیں, کیونکہ وہ لوگ وائلنس چاہتے ہیں, وہ لوگ ڈسرپٹ کرتے ہیں ہر چیز کو. جب سے انہوں نے 370 ہٹایا, انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی ایسے قانون یہاں نافذ کرنے کی جس سے جموں کشمیر کے لوگ اشتعال میں آ جائیں. وہ اردو زبان کی بات ہو, وہ ڈومیسائل لا کی بات ہو, وہ سیکٹریٹ میں مسلمان آفیسرز کو درکنار کرنے کی بات ہو, وہ ہمارے یہاں کے جو وسائل ہیں, سینڈ, ریت, یہ بھی نہیں چھوڑی ان لوگوں نے ہمارے لیے. یعنی ان لوگوں کو جموں کشمیر کے لوگ نہیں چاہیے. جموں کشمیر کے لوگ ان کے لیے غیر ضروری ہے. they are expendable. The people of Jammu Kashmir are expendable for them. What they want is a territory. ٹیریٹری تو ان کے پاس تھی, 2019 5 اگست تک جائز طریقے سے تھی, مگر جب انہوں نے ایک رشتہ توڑ دیا جس کی وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ الحاق کیا تھا, ایکسیشن کیا تھا, we had acceded to a liberal, democratic, secular India. Let me tell them, we are not comfortable, we are not compatible, we are incompatible to today's India جو اس وقت انہوں نے بنایا ہے, جہاں مائنورٹی سیف نہیں, جہاں دلت سیف نہیں ہے, جہاں جموں کشمیر کے عزت آبرو پہ ڈاکہ ڈال کے ہمیں بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی. we are not comfortable. ان کو سوچنا پڑے گا, آج نہیں تو کل ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن پہ چلے گا, یہ بی جے پی کے مینیفیسٹو پہ نہیں چلے گا. اگر یہ خود ہی اپنے کانسٹیٹیوشن کو درکنار کرنا چاہتے ہیں, اس کو ڈیسیکریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جموں کشمیر کے لوگ اس آئین کو مانیں گے جو انہوں نے خود ختم کیا, اپنا آئین ختم کیا, ہمارا آئین ختم کیا جو اس ملک کے آئین نے ہمیں دیا تھا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے, امید رکھنی چاہیے. انشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی بار اوڑی کے, میں کانگریس میں تھی, میں نے ایک جلسے میں تقریر کی تھی کہ یہ راستے کھول دیجئے, یہاں سے ہمارا میوہ جانا چاہیے, وہاں سے پیسہ آنا چاہیے. جب میں گھر آئی تو ایکسلشیئر نے یہ رپورٹ کیا تھا, آئی تھنک احمد علی فیاض صاحب نے یہ میرے ساتھ انٹرویو کیا تھا یا میری تقریر کو کوٹ کیا تھا. تو جب میں گھر آئی تو شام کو مفتی صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے. انہوں نے مجھے کہا, یہ آپ نے کیا کہا, یہ کیا شوشہ آپ نے ڈالا, کٲشِر پٲٹھۍ دوٚپُن ژےٚ تہِ لوگ تھاوٕنۍ سبز دٔج تہٕ نُنہٕ پھوٚل ہاوُن لُکن.
میں نے کہا نہیں ڈیڈی, میں نے جب وہاں یہ بات کہی تو لوگوں نے ریسپانس دیا مجھے, اور مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر کے حل کے لیے جموں کشمیر کو جو پنجرے میں بند کیا ہے اس کو اس سے نکالنا پڑے گا. کسی کو یقین نہیں تھا جب ہم نے بورڈ لگایا کہ مظفر آباد کے راستے کھل جائیں گے, مگر راستہ کھل گیا. اس لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کہ جو چیز ہم سے لوٹی گئی ہے کہ وہ ہمیں واپس حاصل نہ ہوگی. نہ صرف وہ حاصل ہوگی بلکہ یہ انشاءاللہ یہ ہمارے پاؤں کے پاس آ جائیں گے اور بولیں گے کشمیریوں کو اس کے علاوہ بتاؤ اور کیا چاہیے آپ کو. یہ دس اے پولیٹیکل فائٹ, یہ ایک سیاسی جنگ ہے جو ہم پورامن طریقے سے لڑیں گے, اور اس میں چاہوں گی کہ ہمیں آپ کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے. ہم تو اکٹھے ہو گئے, لوگوں کو بھی اکٹھا ہونا ہے, کیونکہ یہ جنگ محبوبہ مفتی یا فاروق صاحب یا سجاد غنی لون صاحب یا عمر صاحب اکیلے نہیں لڑ سکتے. ہم اکٹھے ہو کے بھی نہیں لڑ سکتے جب تک ہمارے لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو جائیں گے. تو میں آج کافی دیر سے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی تھی, ملنا چاہتی تھی,